اگر آپ رپورٹ دیکھیں پچھلے سال کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، تو اس میں 6 کیٹیگری دیا انہوں نے ایزی کرنے کے لیے ہمارا کویشچن کہ کہاں شروع کیا جائے. تو سب جو ٹاپ میں جو ہمارا کرپٹ محکمہ ہے اللہ کے فضل سے ہمارا پاکستان، وہ پولیس کا آیا ہے. اس کے بارے میں یہ لکھا انہوں نے کہ اگر 100 بندوں کو کام پڑتا ہے پولیس سے، تو 100 کو ہی وہ وہاں پہ رشوت دے کے جو ہے نکلنا پڑتا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ محکمہ آیا ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے، معذرت کے ساتھ میری رپورٹ نہیں ہے، رپورٹ نیٹ پہ موجود ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی 2009 کی. اس کے بعد جوڈیشری کا نمبر آیا ہے کہ 100 میں سے 96 جو ہیں وہ دے کے آتے ہیں، 4 جو ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح بیچارے وہ نکل آتے ہیں بغیر کچھ دیے گئے. اور اس کے بعد جو چوتھا نمبر ہے وابڈا کا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا جو نمبر FBR کا ہے، پھر ہیلتھ ایجوکیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر احتساب شروع کرنا ہے سب سے پہلے تو جو ٹاپ پہ ہے محکمہ اس سے شروع کریں اگر ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے اگر انسٹیٹیوشن کا، اگر اور دوسرا طریقہ یہ ہے اگر کسی فرد کا کرنا ہے تو اس کا کریں جو ٹاپ پہ ہے. اگلا سوال ہے سر قاضی آپ سے میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ سوسائٹی اس میں انکلوڈیڈ ہے، سوسائٹی کی وجہ سے بھی یہ سب کچھ کرپشن جو ہے انکریز ہو رہی ہے. لیکن اگر دیکھا جائے سوسائٹی تو خود وکٹم ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہم لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں، آپ کی ایبلٹی آپ کی کچھ نہیں دیکھا جاتا. سب سے پہلے CV پہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی ریفرنس کہاں سے ہے. ٹھیک ہے، ریفرنس سب سے پہلے اگر آپ کی ہوگی تو آپ کی ایبلٹی وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. جب ٹاپ پہ ہی وہ بالکل صحیح سر کہہ رہے ہیں کہ ٹاپ لیول سے ہی کرپشن کو کور کیا جائے تو پھر نیچے تک آئے گا. ہم لوگ تو خود وکٹم ہے ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے، پھر جب سب کچھ ویسا ہو رہا ہے آدھے لوگ وہ بھی یہی کرنا لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھی مہنگائی ہے، ہر چیز ہے، ہر بندے کو اپنی سوشل نیڈز بیسک نیڈس چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ بھی وہی پھر چیزیں یوز کرتے ہیں، ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، ریفرنس لے کے آتے ہیں اور وہ پھر وہ بھی سب کچھ سوسائٹی اس کا حصہ بنی جا رہی ہے. آپ بالکل سوسائٹی نہیں ذمہ دار، سوسائٹی وکٹم ہے اس کی. جی بالکل، ان کا یہ کہنا بجا کہ سوسائٹی وکٹم ہے، لیکن وہ اس وکٹم میں خود بھی شریک ہے. مظلوم جو ہوتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم خود بھی کروا رہا ہوتا ہے. یہ بھی جرم ہے کہ آپ ظلم تو سہتے ہیں اور اس کے خلاف قتیل چھپائی کا شعر ہے، قتیل اس سے بڑا ظالم نہیں، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. تو جب آپ سوسائٹی یہ اس چیز کو ڈیفائی کیوں نہیں کرتی، اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتی؟ میں جب سڑک پہ میں کرپشن اتنی کرتا ہوں کہ میرے میں اور کوئی استطاعت نہیں ہے تو میں سرخ بتی کراس کر جاؤں گا، سگنل کو کراس کر دوں گا. یہ بھی میں نے کرپشن کی، میرے میں بس اتنی استطاعت تھی. ہر شخص اپنے اپنے لیول پہ، اپنے اپنے مقام پہ، پھر خود ہی ہم اپنے آپ کو مظلوم بھی کہہ لیتے ہیں. بات ٹھیک ہے، ہم نے جیسے میاں صاحب نے فرمایا کہ ہمیں یا پہلے ادارہ سلیکٹ کر لینا چاہیے یا کوئی افراد سلیکٹ کر لینے چاہیے اور یہ اوپر سے نیچے ہے. ٹھیک ہے، جب ہم اس کو، لیکن اس کے لیے جو چیز ہے زیادہ ضروری وہ سپیڈ ہے. سپیڈ ڈیلے جو ہے وہ اس مقصد کو فوت کر دے گی. یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی کامن ہے کہ جب کسی کا احتساب ہونے لگتا ہے یا اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو فوراً فیصلہ کرنے والے کی جو ہے امپارشیلٹی پہ اٹیک کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ اٹیک کروں گا تو اس کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی اور لوگوں کی نگاہ میں جو میں نے جرم کیا ہے، جو ثابت ہوا اور جو سزا ملی ہے، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی. تو یہ ایک در حقیقت کوئی عام طور پہ جو یہ الزام لگایا جاتا ہے وہ الزام کوئی بونا فائڈے یا اچھی نیت سے نہیں بلکہ بدنیتی سے لگایا جاتا ہے اور عمل کو خراب کرنے کی، پروپیگنڈا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ ہمارا احتساب نہ ہو. ہم کہیں سب کے سب ہی جو ہیں منصف جو ہیں یہ جو ہیں یہ جانبدار ہیں، اس لیے ہمارا جب بھی کوئی احتساب ہوا، یہ ہمارے خلاف فیصلہ ہوا ہے، وہ غلط اور جانبداری کی وجہ سے ہوا ہے. اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. جی نوجوان. سر میرا کویسچن جو ہے وہ حامد صاحب سے ہے کہ عدلیہ کی ریسٹوریشن کے بعد جو کہ جس میں بڑے لوگوں نے کہتے ہیں قربانیاں دی، اس کو ریولوشن کا نام دیا گیا کہ پاکستان میں ایک عدلیہ کا ریولوشن آیا تھا. کیا اس کے بعد اب احتساب کے عمل میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے کچھ اس کا؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مطلب جو عدلیہ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ احتساب کا سمبل ہے، اسی نے احتساب کرنا ہے، جو ایک کامن جو پرسن ہے اس کی جو پرسیپشن ہے مائنڈ میں کہ جی کچھ بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی احتساب کرنا ہے یا کوئی بھی اپنا حق حاصل کرنا ہے تو جی عدلیہ کو ہی کرنا ہے. کیا اب بھی فیشیل ویلیو اور پارٹی بائسڈ احتساب ہو رہا ہے؟ مطلب کہ جس طرح جن پارٹیز نے حصہ لیا اس ریولوشن میں، کیا ان لوگوں کا بھی اسی طرح کیا جا رہا ہے یا پھر
جی اس سوال کے جواب میں حامد خان صاحب نہیں، لیکن میں ایک رکاوٹ ہوں، اور میں رکاوٹ اس لیے ہوں کہ مجھے ایک بریک لینی ہے. چلتے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان.